الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ اور دعویٰ سینٹر برائے اسلامی بندرگاہ جدہ کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا بھائی محمد عاقل اس GCC کمپاؤنڈ کی اس مسجد میں آپ کا سب کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اس جمع ہونے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے علم و عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے اور ہمارے اس مجلس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرات اعلانات کے ذریعے آپ تک یہ اطلاع پہنچا دی گئی ہے کہ آج اس جلسہ عام کا آغاز فضیلت الشیخ عبدالواحد اعوان کی تقریر سے ہوگا. اس کے بعد شیخ یاسر الجابری کا خطاب ہوگا. پھر اس کے بعد مغرب سے پہلے چائے اور بسکٹس وغیرہ پیش کیے جائیں گے ریفریشمنٹ کے طور پر. مغرب کی نماز پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی مغرب سے عشاء کے درمیان فضیلت الشیخ معراج ربانی خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد طعام اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم لوگ رخصت ہوں گے. آج کی یہ نشست خاص طور پر میں عرض کروں کہ بھائی سلطان کی جدوجہد سے الحمدللہ اس مجلس میں، اس مسجد میں ہم لوگ مسلسل گزشتہ مہینوں سے الحمدللہ جمع ہو رہے ہیں. سب درخواست ہے سب سے کہ بھائی کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو اسی طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں. میں بلا توقف فضیلت شیخ عبدالواحد اعوان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے خطاب کا آغاز فرمائے. فضیلت شیخ عبدالواحد اعوان اہل جدہ کے لیے الحمدللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ عرصہ دراز سے جدہ میں دعوتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور جمعے کے دن ڈٹکو کمپاؤنڈ کی جو مسجد ہے اس میں اردو میں خطبہ ہوتا ہے. فلیتفضل فضیلت شیخ عبدالواحد اعوان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقل صاحب ہیں یہ اس طرح نہیں آتے، یہ جو ہیں یہ سامنے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو اس کے امر کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو فتنہ آ پہنچے یا ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں،
یہ میرا پہلا موقع ہے یہاں تقریر کرنے کا۔ میرے اس وقت موضوع کا عنوان ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع۔ اب خطیب جو ہے وہ سامنے آدمی ہوتے ہیں، لیکن اس جگہ عجیب معاملہ ہے کہ یا دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے، سامنے جگہ خالی ہے، کیونکہ خطیب جب دیکھنا ہے تو خطیب نے تو اس طرح بار بار دیکھے گا یا دائیں طرف دیکھے گا۔ بہرحال آپ کو چاہیے یہ سامنے تشریف لائیں۔ پیچھے والے جو ہیں اگر چلو میرے جیسے بوڑھے ہیں تو وہ چلو دیوار کے ساتھ رہے، مگر نہ آگے آ جائیں، اللہ تعالیٰ بھلا کرے آپ کا دل مل جائیں ہمارے۔ جی، عنوان آپ نے سن لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع۔ اس مضمون کے سلسلہ میں میرے سامنے اس وقت 3 نکات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی اہمیت۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے فوائد، بھئی کیا فائدہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا عبرتناک انجام، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع نہیں کرتا اس کی سزا کیا ہے یا اس کا عبرتناک انجام کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کو شروع کروں، چونکہ پہلا موقع ہے یہاں آپ کے سامنے حاضر ہونے کا، اس لیے تقریر سے پہلے آپ کے سامنے 2 باتوں کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، اس جگہ میں یا کسی اور جگہ جب کبھی بھی میرے کان اور آپ کے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنیں، یعنی جب بھی میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام نامی سنیں تو نہایت عقیدت اور محبت سے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ دیں۔ کیا سمجھے؟ جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنیں تو ہمیں چاہیے کہ نہایت عقیدت اور محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی یہ کرے گا اسے فائدہ کیا، جو نہ کرے گا اس کا نقصان کیا۔ توجہ فرمانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 جنت میں درجے بلند کر دیتا ہے۔ کیا ہم نے کمائی کی، کیا محنت کی، کیا مزدوری کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا زبان ہلائی ہم نے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ جنت کا درجہ کتنا بڑا ہے؟ اتنا جتنا یہاں سے لے کر یہ چھت تک کا، یہ اتنا درجہ ہے جنت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا درجہ اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ۔ لہذا میرے بھائی، جب بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنیں، ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ دیا کریں۔ دوسری بات، میں کتنے بھی اخلاص سے آپ کے سامنے تقریر کرنے کی کوشش کروں، جی کتنی بھی قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ آیتیں پڑھوں،
لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ جس آدمی کے دل میں ضد ہے، تعصب ہے، کینہ ہے، کتنے بھی پیار سے میں آیتیں پڑھوں، جی کتنے بھی میں اچھے طریقے سے آپ کے سامنے ان آیتوں کا ترجمہ، تشریح، اس کا مفہوم بیان کروں، لیکن اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جس انسان کے دل میں ضد ہے، تعصب ہے، کینہ ہے، اسے قرآن سے فائدہ؟ میں کتنے بھی اپنے آپ کو کوشش کروں اچھے سے اچھے انداز سے قرآن مجید کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، جی میں کیا ہوں؟ میرا ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل انسان نہ دنیا میں پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا قرآن کی وضاحت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں ذاتی تعصب تھا، کینہ تھا، ان کا حال کیا تھا؟ وہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، لوگوں قرآن کو نہ سنو بلکہ شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ جی جن لوگوں کے دلوں میں ضد تھی، تعصب تھا، کینہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ قرآن سنانے والے تھے لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ سنیے قرآن، یہ 12 ہے، سورہ انفال ہے، سورہ انفال کا آخری رکوع پڑھو کہ ان کا حال کیا ہے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا کرتے، توجہ فرمائیے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ یہ قرآن اگر واقعی تیری طرف سے حق نازل ہوا ہے، پھر ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ انصاف کیا تقاضا کرتا ہے کہ ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ عقل کہتی ہے، انصاف کہتا ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ اگر یہ قرآن واقعی تیری طرف سے حق نازل ہوا ہے تو ہم کو ماننے کی، اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما۔ کیوں جی یہی بات کہنی چاہیے تھی نا، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں ضد تھی اس لیے انہوں نے یہ بات کہنے کی بجائے کیا کہا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی تیری طرف سے حق نازل ہوا ہے، اے اللہ اگر یہ عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی تیری طرف سے سچا نبی، تو اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم چودھری کے چودھری رہ گئے، قرآن اس پر نازل ہو گیا، دنیا میں ہماری عزت کیا رہی؟ دنیا میں ہماری شہرت کیا رہی؟ اللہ اگر واقعی یہ قرآن تیری طرف سے نازل ہے، اس پر نازل ہوا ہے، ہم چودھریوں کے ہوتے ہوئے ہمارے اوپر نازل نہیں ہوا، اس پر نازل ہوا ہے، اللہ من کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم۔ اللہ آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا کر ہم کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ یہ بربادی ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم چودھریوں کے ہوتے ہوئے اس محمد یتیم بچے پر قرآن نازل ہو جائے، وہ یہ تیرا نبی بن جائے، ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اگر یہ قرآن واقعی تیری طرف سے حق ہے، اس پر نازل ہوا ہے، ہم پر نازل نہیں ہوا، اللہ بہتر آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا کر تباہ و برباد کر دے، اویتنا بعذاب علیم، یا اور کوئی دردناک عذاب لا کر ہم کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ قرآن میں جتنی پہلی قوموں کا ذکر ہے
اٹھائیے ان قوموں کے حالات کو، جب بھی کسی قوم نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کا مطالبہ کیا، اللہ نے فوراً عذاب اپنا اللہ لے آیا۔ لیکن مکے والوں نے اگرچہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں لائے۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے والے اگرچہ میرے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن میری شان کے لائق نہیں کہ جہاں میرا محبوب موجود ہے، رحمت للعالمین ہے نبی، تیری ذات جہاں رحمت للعالمین موجود ہے، وہاں میں اپنا عذاب لا کر ان کو تباہ و برباد کر دوں، یہ میری شان کے لائق نہیں ہے۔ نہ ہی میری شان کے یہ لائق ہے کہ جہاں لوگ کچھ جو ہیں وہ مجھ سے استغفار کر رہے ہوں، معافی مانگ رہے ہوں، بخشش مانگ رہے ہوں، میں ان پر اپنا کوئی عذاب لا کر تباہ و برباد کر دوں، میری شان کے لائق نہیں ہے۔ حاصل کلام کیا ہوا کہ جن لوگوں کے دل میں ضد ہے، تعصب ہے، میں کتنا بھی اچھے سے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ سکی۔ دعا ہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آئیے اب میں اپنا مضمون شروع کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے فوائد۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا عبرتناک انجام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ پارہ 5واں ہے، سورہ نساء ہے جی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ نہیں بھیجا ہم نے دنیا میں کوئی رسول مگر اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو دنیا کے اندر میں اللہ کا نبی رسول آتا اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے سوا کسی کی اطاعت نہ کی جائے۔ اب جس آدمی کو اللہ نبی رسول منتخب فرما دے، دنیا میں اپنا رسول بھیج دے، اس کی اطاعت کی اہمیت لوگوں پر کیا جی فرض ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ پارہ 5واں سورہ نساء آیت نمبر 80۔ اللہ کہتا ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت کی اہمیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک کے جتنے دنیا میں مسلمان ہوئے، آج سے لے کر قیامت تک جتنے دنیا میں مسلمان ہوں گے، کوئی ہے ان میں سے اگرچہ ان میں کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، کوئی تبع تابعی ہو، کوئی امام ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی مولوی صاحب ہو، کوئی مناظر ہو، جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت شمار کی جائے؟ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے جو بھی امت کو حکم دینا ہے اپنی طرف سے نہیں دینا، اس نے وہی حکم دینا ہے جو اللہ کی طرف سے اسے حکم آیا، اس لیے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اللہ کا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کی طرف وحی آتی ہے۔ ایک کہنے والے نے ایک آدمی کو کہا، صحابی کو کہا، یار تیرا معاملہ بڑا عجیب ہے، کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا ہے؟ جی انسان کی یہ فطرت ہے، انسان کسی وقت خوشی میں ہوتا ہے، کسی وقت ناراضگی میں ہوتا ہے۔ جب انسان کتنا بھی بڑے پائے کا ہو، ناراضگی کی حالت میں ہو، تو بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے بعض اوقات غیر ذمہ دارانہ بات اس کے منہ سے نکل جاتی ہے۔
یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن تجھے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی حالت میں ہوں، جی غصے کی حالت میں ہوں، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے تو لکھتا ہی جاتا ہے، لکھتا ہی جاتا ہے، لکھتا ہی جاتا ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا کہ یہ ایک آدمی نے مجھے یہ کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں خوشی کی حالت میں ہوں، میں ناراضگی کی حالت میں ہوں، میں غصے کی حالت میں ہوں، میری زبان سے جو نکلے لکھ لیا کر، میری زبان سے جب بھی نکلے گا جو نکلے گا حق کے نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت ابھی آپ نے آیت شروع میں آیت سنی ہے، یہ پارہ 18واں ہے، سورہ النور ہے، آیت نمبر 63 پڑھیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس چاہیے کہ ڈریں بچیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں۔ جی کیا ہوگا ان کے لیے، کس چیز سے ڈریں؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یہ کہ ان کو کوئی فتنہ آ جائے، پہنچ جائے، یا دردناک عذاب پہنچ جائے۔ پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں۔ امر کا معنی کیا؟ امر کی معنی اس کی جمع سے پتہ چلے گا، امر کا معنی امور ہے، امر کی جمع اوامر۔ جب امر کی جمع اوامر ہو تو معنی ہوگا حکم، احکام، اصول، ضابطہ، قانون، لا۔ اور جب امر کی جمع امور ہو تو معنی کیا ہوگا؟ طریقہ۔ پھر معنی کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ گیا اور وہ نہ مانے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ضابطہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قانون آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا۔ جی پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نہ مانے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو نہ مانے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو نہ مانے۔ اگر نہ مانیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ان پر کوئی نہ کوئی فتنہ آ جائے گا یا ان پر دردناک عذاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، آپ لوگوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حکم احکام سامنے آتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فیصلے آپ کے سامنے آتے ہیں، مسلمانی کا دعویٰ کرنے کے باوجود آپ مانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اعمال عبادات میں طریقے آپ کے سامنے آتے ہیں، کیا ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مانتے ہیں؟ یا جواب یہ ملتا ہے جی اپنا اپنا مذہب ہوتا ہے، اپنا اپنا مذہب ہوتا ہے، ہمارے فلاں امام ہیں، فلاں امام ہے۔ کہنے والا کہتا ہے قرآن میں 2 جگہ ہے، حولین کاملین، مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ فوراً رد کر دیتے ہیں جی ہمارے امام کے نزدیک 2.5 سال ہیں، لہذا ہم ماننے کے لیے نعوذ باللہ تیار نہیں۔ شاید ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی۔ کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم احکام ہیں آپ کے سامنے ہیں، کتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکماً فرمایا، آف اللحا غص الشوارب، آف اللحا وفر الشوارب، آف اللحا ارسل الشوارب، اور مونچھوں کو کٹاؤ داڑھی کو بٹھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ داڑھی کو لمبا کرو، مونچھوں کو کٹاؤ داڑھی کو گھنا کرو۔ کتنے حکم احکام ہیں، ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی کا فیصلہ آ جائے، میرے نبی کا حکم آ جائے، تم ماننے کے لیے تیار نہ ہو، کتنا بڑا فتنہ تمہارے سامنے آ سکتا ہے۔ آئیے عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی اہمیت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی اہمیت کیا ہے۔
عبداللہ بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، عبداللہ ادھر آ، جی اتنے آدمی لے لو، جمعے کا دن ہے، فلاں محاذ پر پہنچ جاؤ، تجھ کو امیر بناتا ہوں۔ اب مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کا کردار کیا ہے؟ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمدی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، سمعنا و اطعنا کہ انسان تصویر بن جائے۔ جی ہماری نیت نیک ہے نا، اگرچہ جو ہم یہ عمل کر رہے ہیں یہ شریعت میں نہیں ہے، لیکن ہماری نیت نیک ہے نا، ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا ہے نا۔ عبداللہ اتنے آدمی لے لو، فلاں محاذ پر آج ہی پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے جی، سمعنا و اطعنا۔ اتنے آدمی لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا، سارے کے سارے چلے گئے، اور جو امیر ہے وہ مدینے میں ہے، جمعے کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھا عبداللہ یہاں بیٹھا ہوا ہے سامنے، نماز ختم ہوئی، عبداللہ کو بلایا، عبداللہ ادھر آ جی، میں نے تو تم کو چلے جانے کا حکم کیا تھا، عبداللہ تو مجھے یہاں نظر کیوں آ رہا ہے؟ عبداللہ نے کیا جواب دیا؟ کیا نعوذ باللہ دنیا کا کوئی انسان عبداللہ کی نیت پر شک کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ عبداللہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم کی نافرمانی کی نیت نہیں، اپنے دل میں ایک بات آئی کہ عبداللہ تو محاذ پر جا رہا ہے، وہاں زندگی اور موت کے فیصلے ہوں گے، پتہ نہیں دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی نصیب ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ عبداللہ تیرے پاس تیز سواری ہے، تو جمعہ جو ہے مسجد نبوی میں پڑھ لے، تو جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لے، تو جیب بھر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے، جمعے سے جب تو فارغ ہو جائے گا تیز سواری پر بیٹھے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کے پاس جہاں پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ارادے سے میں یہاں ٹھہر گیا ہوں۔ کیوں جی؟ برا ارادہ ہے، بری نیت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں ہمیں کب ہوش آئے گی؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا کب پتہ چلے گا؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا فیصلہ یا طریقے کی اہمیت کا کب پتہ چلے گا؟ جب ہمارے سامنے کوئی حدیث آتی، قرآن کی آیت آتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ، فوراً جھڑک دیتے ہیں کہ یہ ہمارے امام کے خلاف ہے، ہمارے بزرگ کے خلاف ہے، ہمارے شیخ کے خلاف ہے۔ عبداللہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا حکم عام انسان کے حکم کی طرح نہیں، میرے حکم کی اہمیت کسی بادشاہ کے حکم کی طرح نہیں۔ عبداللہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے حکم کی تعمیل میں تیرے ساتھی جو جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو اجر و ثواب دے چکا ہے۔ عبداللہ ساری روئے زمین تیرے لیے سونا بن جائے، تو سارے کا سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہ ساری زمین کا سارا سونا جو ہے اس کا ثواب اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ ان کو دے چکا ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چہرہ مرجھایا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ ثوبان خیر ہے، وہ ثوبان بیمار ہے، کیا بات ہے؟ پریشان پریشان، چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، رات ایک سوچ آئی، اس سوچ نے پریشان کر دیا۔ کیا یہ سوچ ہمیں بھی کبھی آئی ہے؟ پوری زندگی میں ایک دفعہ ہی آ جائے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات ایک سوچ آئی ہے، اس سوچ نے مجھ کو پریشان کر دیا۔ بھئی کیا سوچ آئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوچ ہی آئی ہے، دن کا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، کسی وقت پریشان ہوتا ہوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں فوراً آپ کے در دولت پر حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کا چہرہ انور دیکھ لیتا ہوں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سوچ یہ آئی ہے کہ دنیا میں تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کا رخ انور دیکھ کر میں جی خوش ہو جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے میری ساری پریشانی دور ہو گئی۔ سوچ یہ آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیا بنے گا؟ قیامت کے دن بھی آپ کا دیدار، آپ کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی آپ کا کوئی پڑوس مل سکتا ہے، جنت میں آپ کی زیارت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ کیوں جی؟ میری اور آپ کی بھی یہ خواہش ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے نبی کی زیارت نصیب فرمانا۔ اللہ قیامت کے دن جب تیرا نبی حوض کوثر پر ہو اور اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں، اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں ہم گناہگاروں کو بھی حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس میرے امتی خوش قسمت امتی کو میرے حوض کوثر کے پانی کا ایک گھونٹ نصیب ہو گیا، 50,000 سال دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ خواہش ہے؟ اگر ہے تو پھر وہ آیت سنیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کی تھی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ کہتا میں رب ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ فرماتا جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، یہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ ان کو ان لوگوں کا ساتھ دے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی انعام فرمائے۔ جی اللہ ان کو نبیوں کا ساتھ دے گا، صدیقوں کا ساتھ دے گا، شہیدوں کا ساتھ دے گا، صالحین کا ساتھ دے گا۔ وحسن اولئک رفیقا، جن خوش قسمتوں کو یہ ساتھ مل گیا، کیا وہ خوش نصیب انسان ہے؟ اللہ والو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، سنت کا معنی کیا ہے؟ 2 رکعتیں نماز پڑھ لینی، یہ معنی سنت کا۔ زندگی کے ایک ایک عمل کو جس نے میرے طریقہ کے مطابق کیا، من احب سنتی، جس نے میرے طریقہ سے پیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت والو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ بخاری کو اٹھاؤ، مسلم کو اٹھاؤ، ترمذی کو اٹھاؤ، جی ابو داؤد کو اٹھاؤ، دنیا میں جتنی بھی حدیث کی کتابیں چھپی ہیں ان سب کو اٹھاؤ، کیا ان میں یہ حدیث موجود نہیں ہے؟ اور اس حدیث پر ہمارا عمل ہے؟ دنیا میں جتنی بھی حدیث کی کتابیں چھپی ہیں ان میں کوئی کتاب بھی اٹھا کر بتا دو، اس میں ہم نکال کر یہ حدیث آپ کو دکھا دیں گے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسہ من الرکوع رفعہما کذالک ولا یفعل ذلک فی السجود۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نماز کا، ہم کرتے ہیں؟ ہمارے نصیب میں ہے؟ یہ جھٹک دیتے ہیں کہ جی ہمارے امام کے خلاف، ہمارے شیخ کے خلاف، اور قیامت کے دن نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کیا پچھے؟ نبی کا کلمہ بھی پڑھتے رہے، ساری زندگی نبی کے طریقے سے بے خبر ہے، پرے پرے رہے،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نماز فرض، نماز سنت، نماز وتر، نماز نفل، کسوف قبلے کی طرف منہ کرتے، اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے ہمیشہ رفع دین کیا کرتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ پھر جب رکوع سے سر اٹھایا کرتے تھے، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، سجدوں میں یہ رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں؟ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ابھی آپ نے کیا سنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا، کیا یہ حکم ہمارے کانوں میں بھی آیا؟ کیا اس حکم پر ہم نے بھی عمل کیا؟ کیا حکم ہے؟ اذا امن الامام فامنوا فان الملائکۃ تؤمن فمن وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اور کیا حوالہ چاہیے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ رب کے فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی، اللہ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کے حکم کی اہمیت کیا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا۔ جی اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو مخلص ہیں، ایک وہ جو مخلص نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی ایسے تھے جو مخلص نہیں، ان کا کردار کیا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، جی وہ قسمیں اٹھا کر یقین دلاتے، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، ہم آپ کے تابع دار ہیں، ہم آپ کے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ دل کی باتوں کو تو نہیں جاتا، میں جانتا ہوں، ان پر اعتبار نہیں کرنا، یہ منافق ہے، اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ان کا کردار کیا ہے؟ سنیے قرآن، یہ پارہ 18واں ہے، سورہ النور ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ گھر جا کر ان آیتوں کو پڑھیے، پارہ 18واں سورہ نور کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک گروہ جو اسلام کے دعوے میں پکے سچے، ایک گروہ وہ جو اسلام کے دعوے میں کچے۔ اب میں اور آپ سب نے فیصلہ کرنا کہ ہم ان دونوں گروہوں میں سے کس گروہ میں ہیں، ہمارا کردار کس گروہ کے ساتھ ملتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، ایک گروہ یہ ہے کہ زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول وطانا، ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اللہ فرماتا وما اولئک بالمؤمنین، نبی ان پر اعتبار نہیں کرنا، یہ ایمان کے سچے نہیں ہیں۔ کیوں؟
اذا قیل لہم وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ ایمان کے کچے کیوں، ان پر اعتبار نہیں کرنا کیوں؟ جب ان کو اللہ کے فیصلہ کی طرف بلایا جاتا ہے، رسول کے فیصلہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اذا ہم مورزون، ناگہاں یہ منہ پھیر جاتے ہیں، توجہ کرتے ہی نہیں۔ وہیں یقل لہم الحق یاتوا الیہ مذعنین، اللہ کہتا ہے جب ان کو پہلے پتہ چل جائے کہ نبی نے جو فیصلہ کرنا، ہمارے حق میں فیصلہ کرنا ہے، پھر یہ دوڑ کر آتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک ھم الظالمون۔ اللہ کہتا ہے کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یا اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہیں یہ کھوٹے اسلام میں، بلکہ یہ ہیں ہی ظالم لوگ۔ انما، دوسرے گروہ کا ذکر، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، سوائے اس کے نہیں ان لوگوں کی بات، انما قول المؤمنین، ایمان والوں کی بات، جب ان کو اللہ کے فیصلہ کی طرف بلایا جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے، رسول کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے، ان کا کردار کیا؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کے حکم کو سن لیا، رسول کے فیصلے کو مان لیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیابی پانے والے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہے گا، اللہ کہتا ہے یہ دنیا میں بھی کامیاب، یہ آخرت میں بھی کامیاب۔ یہ دو گروہوں کا ذکر، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان کیا ہے، انہی دو گروہوں کا ذکر۔ پہلے اللہ نے کیا اپنا محاکمہ قائم کیا، مسلمانوں اللہ کے فیصلے کو مانو، رسول کے فیصلے کو مانو۔ جب تمہارے اندر اختلاف ہو جائے، اختلاف کا حل کیا ہے؟ مسلمانوں بتائیے، آپ کے بزرگوں نے اتفاق و اتحاد کا فارمولہ کیا تیار کیا ہے؟ کیا یہ ہم مانیں کہ کسی کو کچھ نہیں کہو، سب سچے ہیں، سب صحیح ہیں، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح؟ نہیں، سچا وہ ہے جو اللہ کے فارمولے کے مطابق عمل کرتا، عقیدہ رکھتا ہے، جو اللہ نے فارمولہ دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنیے قرآن، یہ پارہ 5واں ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 59 ہے، بے شک گھر جا کر پڑھنا، پارہ 5واں سورہ نساء آیت نمبر 59۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جب لفظ اللہ آیا تو اللہ نے اطیعو کا لفظ استعمال کیا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو اللہ نے اطیعو کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے آگے پڑھیے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔ جب حاکموں کا ذکر آیا تو اللہ نے اطیعو کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ معنی کیا ہوا؟ حاکم کے حکم کو، اس حکم کو تم نے ماننا ہے جو اللہ رسول کی تابعداری میں تم کو حکم دے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے اندر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ تم اپنے امام کی طرف لے جاؤ، ہم اپنے امام کی طرف لے جائیں، یہ اپنے امام، یہ وہ اپنے امام، سارے صحیح، سارے صحیح، چاروں صحیح، فلاں صحیح، ہزاروں صحیح؟ اللہ کہتا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کے فیصلے کی طرف لے جاؤ اپنے اختلاف کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف لے جاؤ۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہارے اندر ایمان کی رتی ہے تو اللہ کے اس حکم کو اسی طرح قبول کرو۔ اس کی اگلی آیتیں پڑھیے، اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، یہی جی منافقین کا، سچے مسلمانوں کا۔ الم تر الی الذین یزعمون انما آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک
युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत वक़द उमिरू अन यकफरू बिही व युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा वैज़ा क़ीला लहुम ताअलू इला मा अंज़लल्लाहु अला रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीना इस्लाम के दावेदार ये, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, रअयतल मुनाफ़िक़ीना यसुद्दून अन्का सुदूदा फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम सुम्मा जाऊका यहलिफ़ूना बिल्लाहि इन अरदना इल्ला इहसानन व तौफ़ीक़ा उलाइका अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़ारिज़ानहुम वाइज़हुम व कुल्लुम फ़ी अनफ़ुसिहिम क़ौलन बलीगा व मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफ़ुसहुम जाऊका फ़ास्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफ़ुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ये पारा 5वां सूरह निसा आयत नंबर 60 से लेकर आयत नंबर 65 तक पढ़िए। अल्लाह कहता अलम तरा इलल्लज़ीना यज़ुमूना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तूने देखा नहीं, तूने गौर नहीं किया, तवज्जो नहीं की उन लोगों की तरफ, यज़ुमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका, जो ज़ुबान से इकरार करते हैं, दावा करते हैं कि अल्लाह पर भी वो ईमान लाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वो ईमान लाए, लेकिन हाल उनका क्या है, वह यतहाकमू इला तागूत, अपने झगड़ों को, अपने मसलों को अल्लाह के फ़ैसला की तरफ लाने की बजाय, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला की तरफ लाने की बजाय अपने चौधरियों की तरफ ले जाते हैं, अपने ठहराए हुए शेखों की तरफ, अपने ठहराए हुए बुज़ुर्गों की तरफ, अपने ठहराए हुए बड़ों की तरफ ले जाते हैं। वयुरीदु शैतान अन युदिल्लहुम दलालन बईदा, शैतान तो है ही इंसान को गुमराह करने वाला। ये सारी की सारी आयतें मुनाफिकीन के लिए नाजिल हुई हैं। आखिरी आयत जो है सिर्फ उसका तर्जुमा, उसका जिक्र आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ने क्या फरमाया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सामने नबी का हुक्म आ गया, नबी का ज़ाब्ता आ गया, नबी का फैसला आ गया किसी मामला में, और इस्लाम का दावा करने के बावजूद वह नबी के फ़ैसले को उनको तस्लीम अगर उसने नहीं किया, क्या उसका इस्लाम, उसका ईमान अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा? उसका इस्लाम कैसा है, कुरान से सुनिए। वैसे बुखारी शरीफ में तो इसका शान नज़ूल ये लिखा है, ज़ुबैर बिन अवाम और एक और आदमी के दरमियान खेत में पानी पिलाने के सिलसिला में झगड़ा हुआ, लेकिन हमारी ना मानो, जो आपके बुज़ुर्गों ने लिखा है वही मान लो। इस आयत का मौका महल जो आपके बुज़ुर्गों ने लिखा है वो आपके सामने पेश कर देता हूँ कि जिस आदमी के सामने तवज्जो फरमाइए, अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया, अल्लाह के रसूल का कानून आ गया, अल्लाह के रसूल का तरीका आ गया, अल्लाह के रसूल का फैसला आ गया, उसने नहीं माना, इस्लाम का दावा भी करता है, अल्लाह के यहाँ उसका इस्लाम कैसा है सुनिए। मौलाना शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी, उन्होंने जो कुरान मजीद का तर्जमा किया है उस पर मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने जो तफसीर लिखी है उसमें उन्होंने ये वाक़या लिखा है। दूसरा ग्रोह मौलाना महमूद अल हसन देवबंदी, उन्होंने जो कुरान मजीद का तर्जुमा लिखा है उस पर मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने जो तफसीर लिखी है, ये दोनों बुज़ुर्ग अपनी अपनी तफसीर में ये वाक़या लाए हैं। सुनिए वो वाक़या। दो आदमी हैं, एक इस्लाम का दावेदार और दूसरा यहूदी आदमी, खुला नंगा इस्लाम का दुश्मन। एक इस्लाम का दावेदार और एक यहूदी, दोनों में इख्तलाफ हो गया। अब इख्तलाफ का हल क्या है? अल्लाह कहता अल्लाह के फैसला की तरफ ले आओ, रसूल के फैसला की तरफ ले आओ, अगर तुम्हारे अंदर ईमान की रत्ती है तो यही करो। अब इनका झगड़ा हो गया, हल क्या है? यहूदी कहता है जिसको तुम अपना नबी मानते हो चलो उनके पास चलते हैं, जो वो फैसला करे मुझे मंजूर है। हम अगरचे उस नबी को नहीं मानते, लेकिन ये हमें पता है कि है वो सच्चा, झूठा फैसला नहीं करता, चलो उनके पास।
اب جو اسلام کا دعوے دار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ وہ کبھی لقمہ دیتا ہے، یار وہ بڑا سیانا ہے، وہ بڑا دانشور ہے، وہ بڑا فقیہ ہے، وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ بڑا، اس کے بعد چلتے وہ کہتا ہے یار تو عجیب مسلمان ہے، میں بات کرتا ہوں تیرے نبی کے پاس چلتے ہیں، جو فیصلہ کریں منظور ہے، تو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو کیسا مسلمان ہے؟ بہرحال دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیانات سنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیان سن کر اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اسلام کا دعوے دار یہ جرت نہیں کر سکا کہ جی ہم نے آپ کو نبی مانا، اس لیے نبی مانا کہ آپ ہمارے خلاف ہی فیصلے کریں۔ یہ سامنے تو بات نہیں کر سکا زبان سے، لیکن اس آدمی نے، اس اسلام کے دعوے دار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کو دلی طور پر قبول نہیں کیا۔ جی باہر آ گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ چلتے چلتے یار یہ عمر فاروق ہے، اسلام میں بڑا اس کا مقام ہے، یار اس سے فیصلہ نہ کروائیں۔ وہ کہتے یار تو عجیب مسلمان ہے، تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا، پھر تو فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہاں کتنے مسائل ہیں، اسلام کا ہم دعویٰ کرنے والے ہیں، کتنے عقائد ہیں، اعمال ہیں، مسائل ہیں، اسلام کا دعویٰ کرنے ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں رکھی جاتی ہیں، صحیح حدیثیں رکھی جاتی ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جی یار اس سے فیصلہ کرا لیں۔ خیر دروازہ کھٹکھٹایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ جانتے ہیں عمر بن خطاب کون ہیں؟ اسلام میں ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ یقول بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کی زبان اور ان کے دل پر حق رکھ دیا ہے۔ عمر بولتا ہے، حق بولتا ہے، عمر سوچتا ہے، حق کی سوچتا ہے۔ جی بہرحال کیا بات ہے جی؟ اب گفتگو شروع ہوئی۔ جو اسلام کا دعوے دار تھا اس نے یہ سمجھا میں بھی مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان ہے، عمر میری رعایت کرے گا۔ اس نے اپنا بیان سنا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے آدمی سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی تو بتا تیرا مدعا کیا ہے؟ توجہ فرمو مسلمانوں اور اسلام کا دعویٰ کرنے والوں توجہ فرمائیے۔ یہودی نے کیا جواب دیا؟ عمر تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ اے عمر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، عمر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ عدالت عالیہ میرے حق میں فیصلہ کر چکی ہے، جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو اس تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ تمہارا اسلام کا دعوے دار تمہارے اپنے نبی کی فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اور یہ نبی کے فیصلے پر مطمئن نہیں، پھر بھی مسلمان کا مسلمان۔ اندر گئے، تلوار لے آئے۔ جو میں نے 2 حوالے بزرگوں کے دیے ہیں، بے شک ان کی تفسیریں پڑھ لینا جا کر۔ تلوار لے کر باہر ہے، کون ہے جو فیصلہ کروانا چاہتا ہے؟ اس نے یہ سمجھا میں بھی اسلام کا دعوے دار، عمر بھی مسلمان، میری رعایت کرے گا۔ کہنے لگا جی میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری طاقت سے اس کی گردن پر تلوار ماری، 2 ٹکڑے کر دیے، فرمایا ھذا قضاء عمر لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے عمر کا فیصلہ اس آدمی کے حق میں جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ میرے نزدیک یہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر میں نے قتل کیا ہے، مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے، منافق کو، مرتد کو قتل کیا ہے۔ قتل ہو گیا۔ مقتول کے وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، جی اس نے ہمارا آدمی قتل کیا ہے، عمر ہمارے حوالے کو کیا جائے، ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں کیا قدر، کیا پتہ عمر کون ہے؟
اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہوئے، اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے، اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہوئے، وہ عمر کے خون کا قصاص طلب کرنے والوں، تمہیں پتہ ہے عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے میں نے تو دعائیں مانگ کر اللہ سے عمر لیا ہے، اس طرح کرو دیت لے لو، قصاص کا مطالبہ ترک کر دو۔ کہنے لگے نہیں جی ہمارا آدمی قتل کیا ہے۔ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصاص کے لیے عمر کو ان کے حوالے کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل بھیج دیا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم اس بات کی کہ میں تیرا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی قسمیں اٹھائی ہیں، بڑی چیزوں کی قسمیں، بڑی چیزوں کے متعلق قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن سارا قرآن اٹھاؤ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی دوسری جگہ قسم نہیں اٹھائی۔ معاملے کی اہمیت کے پیش نظر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو فیصلہ اور انسان اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہو اور پھر وہ نہ مانے، اللہ نے فرمایا میرے نبی مجھے اس بات کی قسم کہ میں تیرا رب ہوں۔ کیوں جی؟ ہمارا اور آپ سب کا رب کوئی اور ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ عظمت بڑھا رہا ہے، درجہ شان و مقام بڑھا رہا ہے کہ دنیا والوں مان لو، اس بات کو جان لو کہ میں وہ رب ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس نے محمد جیسے عظیم انسان کو پیدا کیا۔ میں اپنے معاملہ میں اپنے کام پر میں فخر کرتا ہوں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے قسم ہے نبی کہ میں تیرا رب ہوں، لوگ میرے نزدیک اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے۔ آیت کا حاصل کلام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم میرے نزدیک یہ مسلمان اس وقت تک نہیں، کب تک؟ جب تک آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو زبانی اور دلی طور پر تسلیم نہ کریں، میرے نزدیک یہ مسلمان نہیں۔ چونکہ اس آدمی نے آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو دلی طور پر تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے جو عمر نے اس فرش پر زمین پر فیصلہ کیا، عرش پر اس کا رب وہی فیصلہ کر چکا ہے۔ عمر نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، عمر نے ایک منافق مرتد کو قتل کیا ہے۔ جی اگر مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے، قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جاتا۔ عمر کے قتل کا مطالبہ غلط ہے کیونکہ انہوں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، منافق مرتد کو قتل کیا ہے۔ جو عمر کا فیصلہ وہی رب کا فیصلہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مضمون آدھا ہوا، آدھا باقی رہ گیا، کبھی اللہ نے فرصت دی تو پھر آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔